کہ ساری دنیا کہتی ہے، یہ سند ہے، ساری دنیا کہتی ہے، کسی نے نہیں، نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ مجھ سے پوچھا ہوتا ہے، نہ کبھی خط لکھا ہوتا ہے، ساری دنیا کہتی۔ بات کیا ہے یہ ساری؟ وہاں بھی اکیلا یہ شخص پرویز تھا جو ان کی مخالفت کرتا تھا طلوع اسلام، وہاں ان کو شکست ملی ہے اور بری طرح شکست۔ یہاں بھی انہیں پتہ ہے کہ صرف یہ اکیلا شخص ہے جو اس آواز کو اٹھائے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور یہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسا نکو بنا دیا جائے کوئی اس کے قریب نہ آئے، اور وہ کامیاب ہیں اس میں۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ صاحب وہ پرویز صاحب 3 نمازوں والے، اچھا وہ پرویز صاحب 3 نمازوں والے، بھائی تمہیں اس کا کیسے پتہ؟ کہنے کا ساری دنیا کہتی ہے۔ وہ کچھ خائف بھی ہیں حقیقت میں، اور واقعی اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے بخلا دیتا ہے آدمی کو۔ یہ تو معلوم نہیں کہ کس مٹی کا بنا ہوا میں ہوں کہ اس کے باوجود اس زمانے سن 38 سے لے کے اس وقت تک ان نشتروں کو، ان تیروں کو جھیلتا چلا جاتا ہوں۔ اور عزیزان من باقی رہے عذرائے، انقلاب بھی ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جب پہلی آواز اٹھاتا ہے سیکنڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا اور باہر کھڑے بندوں ملانے والا وہ بڑے دل گردہ کا مالک ہوتا ہے جو چاہتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس کے ساتھ ملیں۔ میرے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ اپنا ذاتی طور پہ ذرائع جتنے بھی ہیں، کسی سے کوئی مدد نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیتا، کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اکیلا تنہا اس ساری چیز کو۔ ذرائع میرے ہاں کہ آپ کو معلوم ہے طلوع اسلام میگزین ماہوار، اس کے پیمفلٹس جو ہم ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وشائع کرتے ہیں، میرا ہفتہ وار درس، اس کے ٹیپس جو ریکارڈ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں اور اب باہر انگلینڈ اور امریکہ تک میں ٹیپس کے ذریعے سے قرآن کی آواز جو ہے وہ باہر جا رہی ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں، اس وقت اپنی محدود وسعت کے مطابق ان کو میں استعمال کرتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں۔ عمر اب میری قریباً 80 کے قریب ہونے کو آئی، یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے مرحلے کے بعد اس عمر میں بھی یہ کچھ اسی طرح سے کیے چلا جا رہا ہوں، اور یہ کسی پہ نہ احسان ہے نہ کسی پہ مروت ہے، ایک میرے ایمان کا تقاضا ہے، میرے دل کی پکار ہے جس کو پکارتا جاتا ہوں جب تک اللہ تعالیٰ اس توانائی دے گا، اس پکار کو زندہ رہتا ہوں۔ مسلک یہی ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیوں؟ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کاند۔ اور ایمان میرا یہ ہے کہ غلط اور صحیح، حق اور باطل، جائز اور ناجائز کا واحد معیار خدا کی کتاب ہے، اور ہر شخص سے یہ میں کہتا ہوں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، حسبنا کتاب اللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان میں دہرایا چلا جا رہا ہوں، اور اس لیے کہ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے کہ یہی کتاب کافی ہے تمہارے لیے۔ صاحب یہ ہے میری آواز، میری بیٹی، یہ ہے میرے خلاف پروپیگنڈا، اور یہ میرے پاس محدود سے ذرائع ہیں جن کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ جتنے احباب اس کو اچھا سمجھیں اور ان میں یہ جرت ہو کہ وہ باہر جا کے بھی کہیں، وہ اس پکار کو آگے پہنچاتے ہیں، نہ کہیں، مجھے کسی پہ گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ جس کے دل کی پکار ہے وہ زبان پہ لائے، یہ جس کے دل کی پکار نہیں ہے میں اس کی زبان سے بھی یہ نہیں سننا چاہتا، اس میں منافقت کا سوال ہی نہیں ہے صاحب۔ یہ ہے عزیزہ میرا مسلک، یہ ہے کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے صاحب، انہیں معلوم ہے کہ کہیں اور سے یہ آواز نہیں نکلے گی۔